سامنے عطائے در فاتح شام، خطیب در فاتح شام جناب علامہ وسیم عباس ہاشمی صاحب حافظ آباد، قاری القصائد جناب قاضی وسیم عباس صاحب ملتان، جناب بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب سید عامر عباس ربانی شاہ صاحب بکھر، اور ذاکر اون نقوی صاحب، اور ذاکر اہل بیت جناب سید غیور صاحب ارشاد صاحب آپ بیہل، اور ذاکر جناب منتظر مہدی صاحب آپ لاہور۔ ہن جناب دے سامنے خطیب در فاتح شام، عطائے در فاتح شام جناب قبلہ سلطان العلماء جناب قبلہ علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب دے شگرد خاص جناب علامہ وسیم عباس ہاشمی صاحب آپ حافظ آباد، نویات بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مل کر بابا سے بلند سلام پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عبادہ یستشیر، الأول غير موصوف والباقي بعد فناء الخلق العظيم العظيم الربوبية نور السماوات والأرضين وفاطرهما ومبتدئهما بغير أمد خلقهما وفتقهما فتقا فقامت السماوات طايات بأمره وأستقدت الأرضون بأوتادها فوق الماء، اما بعد فقد قاله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين۔ صلوات پڑھ لیجیے گا جی۔ کتاب کا نام ہے اعمال شیخ صدوق، حدیث باقری بھی ہے اور حدیث سعد کی بھی ہے۔ مصنوع فرماتے ہیں کہ جو دعا بیت اللہ کی دیوار پکڑ کے قبول نہیں ہوتی، اگر وہی دعا حسین کی مجلس کی مانگی جائے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے قبول کرنا۔ جی اس عقیدے کے ساتھ، اس حقیقت کے ساتھ دعا مانگنے لگا ہوں کہ مولا بانیت مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو مومنین اور مومنات یہاں پہ تشریف فرما ہے، اگر وہ مقروض ہیں تو غیبانہ قرض ادا ہو جائے۔ جو بے روزگار ہے تو جو واسطہ ہے حسن بادشاہ کے دسترخوان کا، ان کے کاروبار میں وسعت برکت ترقی عطا فرما۔ یہ دعا کا جملہ پردے میں بیٹھ ہوئی اپنی ماں بہن و بیٹیاں سیدزادیاں مرشدزادیاں آقازادیوں کے لیے کہنے لگا ہوں، بالخصوص ان نوجوان ماتمیوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ جو بے اولاد ہیں، مالک جو واسطہ ہے سلطان کربلا کی عزت کا، ان کو وہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ بالخصوص ملک ذوالفقار صاحب بھائی مستغیث عباس، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں تو جو واسطہ ہے شفائے کربلا کا، مولا مومنین کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بڑا مشکل دور چل رہا ہے علی کی ولایت کے حوالے سے، مالک تجھے واسطہ ہے اپنی آخری حجت کا، اس کو اذن خروج عطا کر، جس کے آنے سے شیعہ اور اسلام مظلوم نہیں رہے گا۔ یا شریکت الحسین ادرکنی 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 بحق فاطمۃ الزہرا سلام علیہا، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا۔ کیا بات یا رسول
भाई यासिर ने हुक्म किया है, बाबा अशरफ साहब सजी है, मालिक उनके कारोबार में वो साल बरकत रखी अता फरमा। दिल है जी बात शुरू कीजिए। बड़ा लंबा सफ़र किया है, इसके बाद फिर बड़ा लंबा सा सफ़र है। सैयद मौजूद है, सदात की दुआ से और आले मोहम्मद के करम से जितनी देर पढ़ना है पढ़नी अली की विलायत है जी। कोटला हाजी शाह बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है अली की विलायत के हवाले से। तो किबला में पहली बात करके मुझे पता चल जाएगा कितनी देर मैंने पढ़ना है और कितनी देर आपने सुनना है। आदम से लेके ईसा तक हर नबी की मेराज को तौहीद कहते हैं और तौहीद की मेराज को हुसैन कहते हैं। क्या बात है जियो पूछे हैदरी, आपकी ज़िंदगी हो जी, हक अदा कर चले जाए, आप सलामत रहे जी। छठे मौला का दौर था, एक बंदा बैतुल्लाह की दीवार पे हाथ रख के दुआ करता रहा, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। 2 दिन भी दुआ करता रहा, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। 3 दिन भी दुआ करता रहा, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। चौथे दिन रोता हुआ अली के सच्चे बेटे की बारगाह में आया, आकर ये कहता है मौला मुझे 3 दिन हो गए हैं बैतुल्लाह की दीवार पे हाथ रख के दुआ करता हूँ, मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती, वजह क्या है? जब कहा ना वजह क्या है, इमाम फरमाते हैं 3 दिन हो गए हैं तुम्हें बैतुल्लाह की दीवार पे हाथ रख के दुआ तो कर रहा है। हल ज़हबता इला मजलिस हुसैन, क्या कभी हमारे जद हुसैन की मजलिस में भी गए हो? जिंदाबाद जियो, बड़ी गर्मी। बिस्मिल्लाह जी। क़ाला ला, कहता है नहीं मौला, जब खाना नहीं। इमाम फरमाते अब अगर तेरा दिल हो कि तेरी दुआ कबूल हो जाए, हमारा जद हुसैन की मजलिस में जा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। बंदा बड़ा हैरान, बड़ा परेशान है, मौला ये क्या कह रहे हैं आप? वो अल्लाह का घर है, वो बैतुल्लाह, लोग उसका हज करके हाजी हो जाते हैं, मैं वहाँ पे हाथ रख के दुआ करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मैं हुसैन की मजलिस में जाऊँ, दुआ कबूल, वजह क्या है? या तरबिया मुझे नहीं पता अली की फजीलत सुनता कौन है, सोचता कौन है? कैसे उस बंदे ने बार बार कहा ना, ये कैसे हो सकता है कि हुसैन की मजलिस में जाकर दुआ कबूल हो जाती है? बस उसका ये कहना था कि जुल जलाल के बेटे के चेहरे पे जलाल आ गया। इमाम फरमाते याद रख, ये बैतुल्लाह की मजलूमियत है, उसका तवाफ तो हरामी भी करता है, हुसैन की मजलिस में जाता वो है जो हलाली। और क्या बात है जियो, आपकी जिंदगी हो जाए, आप ऐसे आप सलामत रहे जी, आपकी जिंदगी हो जी, यही हक होता है सुनने का। आप सलामत रहे जी। माना कि सुबह से सुन रहे हैं, गर्मी की शिद्दत थक ना जाए, लेकिन आपकी मेहरबानी, आपने बड़ी ज़ियाफत की है मेरी। नामे मौला की बारगाह में एक बंदा आया, अरश तो बदनी जुमला, अगर इससे पहले सुना हुआ ना दुआ ना दाद, जूती ही उसकी उठाई है जो बस एक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ जी, 1995 में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। लाहौर करबला गामे शाह जामा इमामिया से अदीब अरबी फाज़ल सुल्तानुल फाज़ल किया, वहाँ से इम्तिहान दे के दमिश्क चला गया। 9 साल शरीकतुल हुसैन की दहलीज से अली की विलायत की खैरात लेकर आया। हाय जियो पूछे हैदरी, आपकी ज़िंदगी हो जी। नावे मौला की बारगाह में एक बंदा आया, बहुत खुसूसी दुआ करिए, आकर ये कहता है मौला ऐसा हो सकता है कि इंसान जिंदा भी हो और जन्नत का खाना भी खाए? थोड़ा हमारे साथ हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी हो जाए सर। मौला जो मातमी बैठे हैं, मौला ऐसा हो सकता है कि इंसान जिंदा भी हो और जन्नत का खाना भी खाए? मासूम फरमाते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। सलाम हाथ जड़े हाथ इस जुमले ते मेरे नाल उठे ने यार, क्या बात है यार। हाँ ऐसा हो सकता है, बंदा बड़ा हैरान, बड़ा परेशान है, मौला ये क्या कह रहे हैं आप? बज़ाहिर 1.25 लाख नबियों ने भी अपनी जिंदगी में जन्नत का खाना नहीं खाया।
موسیٰ کے لیے من سلوہ چوتھے آسمان سے نازل ہوتا تھا، جنت سے نہیں آتا تھا۔ عیسیٰ کے لیے بھی جو مائدہ نازل ہوتا تھا، قرآن کہتا ہے کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، وہ بھی چوتھے آسمان سے نازل ہوتا تھا، بابا جی جنت سے نہیں آتا تھا۔ جب اس بندے نے بار بار کھانا، کیسے ہو سکتا ہے مولا کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی گا؟ مجھے نہیں پتا حسین کی فضیلت سنتا کون ہے، سوچتا کون ہے؟ بابا جی جو ماتمی چپ کر گئے، یہاں سے لے کے فیصل آباد کا اپنے سینے پہ زخم لے کے جاؤں گا۔ کوٹلہ حاجی شاہ میں نے علی کی ولایت کا ایک جملہ کہا تھا، مجھے لوگوں نے نہ دعا دی نہ داد دی۔ جیسے اس بندے نے بار بار کہا نا، کیسے ہو سکتا ہے مولا؟ ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھ، جس کا دل ہو کہ وہ اپنی زندگی میں جنت کا کھانا کھائے، وہ کربلا حسین کا مہمان بن جائے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، جیو آپ کی زندگی ہو جی، آپ سلامت رہے جی، آپ سلامت رہے جی، آپ سلامت رہے جی۔ جس کا دل ہو جب اپنی زندگی میں جنت کا کھانا کھائے۔ 7 ذی الحج ہے آج، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سفیر حسینی کے فضائل پڑھوں، کیونکہ موضوع بھی یہی ہے، مجلس بھی اسی عنوان سے ہے، اور جس کا دن ہو اسی کے فضائل۔ دل ہے جی آپ کا؟ بس 2-4 جملے پڑھوں اور اپنے واجب الاحترام سید کو ممبر دوں اور آپ کی دعا میں سفر کروں۔ دل ہے جی سفیر حسینی کا فضائل سننے کے لیے؟ 14 معصومین میں ہائے ہائے لیا لو جا گیا جی، بڑی خصوصی دعا کریں جی ماتمی جو بیٹھے ہیں۔ 14 معصومین میں اور جناب مسلم میں ایک انتخاب کا فرق ہے، ایک سفارت کا فرق ہے۔ 14 اللہ کے سفیر ہیں۔ زندہ باد ماتمی، زندہ باد ہو یار، بھائی کیا کہنے، آپ کی زندگی ہو جی، جیو حیدری۔ 14 اللہ کے سفیر ہیں اور مسلم خدا کے 5ویں سفیر کا سفیر ہے۔ زندہ باد۔ مشکل موضوع ہے یاسر، بس میں چاند ایک جملے میں نے کہنے اور آپ کی دعا میں سفر کر جانا ہے۔ یعنی خدا کے 5ویں سفیر کا سفیر ہے مسلم۔ سفیر لفظ سفر سے نکلا ہے اور لغت میں اس کے 64 معنی ہے۔ اس کے ایک اس کا معنی ہے چہرہ۔ جب کوفیوں نے خط لکھے نا وجہ اللہ کے بیٹے کو، تو حسین نے جواب میں لکھا قد ارسل الیکم افضل اہل بیتی وثقتیو کوفیو۔ جس نے حسین کا چہرہ دیکھنا ہے پہلے مسلم کا چہرہ دیکھ۔ زندہ باد، کیا بات ہے حیدری۔ آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہے جی، آپ کی زندگی ہو جی، کیا کہنے آپ کے۔ یعنی سفر سے نکلا ہے یہ لفظ سفیر، اس کا ایک معنی ہے چہرہ۔ حسین نے کہا جس نے حسین کو دیکھنا ہو پہلے مسلم کو دیکھو۔ اچھا جو یہاں پر کربلا کے زائرین ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے گا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ جو نہیں گئے جناب فضا ان کو بلائے۔ جنہوں نے مسجد اعظم دیکھی ہے، یہ جتنی بڑی اس وقت ہے نا، اس وقت بھی یہ اتنی ہی بڑی تھی۔ حسین نے جب سفیر بنا کر بھیجا ہے نا مسلم کو، مسجد اعظم میں داخل ہوا، 80,000 کی نظریں مسلم کے جوتے پر تھی۔ خدا دی قسم حق ادا کر چھڑے جی، کیونکہ شام سے فاتحہ شام کی خیرات ہے، اس لیے جو دن ہے اسی حساب سے پڑھ رہا ہوں۔ بس آپ نے میری حوصلہ افزائی کرنی ہے، مجھے دعا دیجئے گا۔ 80,000 کوفیوں کی نظر چلتے ہوئے یاسر مسلم کے جوتے پر تھی۔ مسلم چل بھی رہا ہے، ساتھ میں جلال عباس چہرے سے نظر بھی آ رہا ہے۔
ہائے تھوڑا جا کو یار لہی آلو قبلہ شاہ جی جیسے ہی مسلم چلا ممبر کے سامنے آیا پہلے ممبر کو سلام کیا ہوں ایتھے بھی مینوں گل سمجھانی پوے تو پھر میں اپنی علم دی غربت دی نوحہ کتھے جا کے میں بابا جی پڑھا پہلے مسلم نے ممبر کو سلام کیا پھر ممبر کو سجدہ کیا جیسے ہی سجدہ کیا کوفی حیران بڑے برجن ہیں یہ کیا یہ مسلم پہلے ممبر کو سلام بھی کر رہا ہے پھر ممبر کو سجدہ بھی کر رہا ہے جیسے ہی سجدہ کر کے مسلم فارغ ہوا مجھے نہیں پتا کوٹلہ حاجی شاہ والو سفیر حسینی کی فضیلت سنتا کون ہے جیسے ہی یاسر سجدہ کیا کھڑا ہو کے کہا کوفیو کیا سوچ رہے ہو تم کہ میں اس ممبر کو سلام اور سجدہ کیوں کر رہا ہوں میں اس لیے اس ممبر کو سلام کر رہا ہوں کیوں 40 ہجری تک یہاں وجود الہیہ علی نظر آتا رہا ہے واہ کیا بات ہے کیا جیو حیدری آپ کی زندگی ہو جی آپ کی زندگی ہو جی بہت گرمی 40 ہجری تک یہاں مولا اس جملے کے صدقہ بھائی مغیث عباس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے 40 ہجری تک یہاں بھائی یاسر جو میں نے منزل طے کرنی ہے نا بڑے مختصر وقت میں ایک لمبی سی منزل ٹائم بھی بڑی جلدی سے گزر رہا ہے اور اپنے ہی وقت کے اندر سید کو ممبر کہا 40 ہجری تک یہاں وجود الہیہ علی ہائے بابا جی تھوڑی زندگی ہوئے اولاد کی خوشیاں دیکھو علی نظر آتا رہا کوفی بڑے حیران جا گیا جو عقیدہ سنتے ہیں مسلم ہم نے دل میں یہ سوچا تو اس کو سلام کیوں کرتا ہے تو اس کو سجدہ کیوں کرتا ہے یاسر ہم نے دل میں یہ سوچا 80,000 کوفی مسلم کو کہہ رہے ہیں ہم نے دل میں یہ سوچا مسلم دل کی باتیں تو بس اللہ جانتا ہے ہائے 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 میں کہہ گیا ہوں مسلم تجھے کیسے پتا ہم نے دل میں یہ سوچا یا حسین گرمی کا بیڑا غرق ہو جائے اب مجھے نہیں پتا تیرا ماتمی تیرے سفیر حسینی کی فضیلت پہ ہاتھ بلند کون کرتا اور نیچے ہاتھ کر کون لیتا ہے جیسے ہی 80,000 کوفیوں نے کہا اور مسلم ہم نے دل میں یہ سوچا تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے دل میں یہ سوچا مسلم کہا کوفیہ یاد رکھو مجھے اس نے سفیر بنا کر بیچا ہے جس کا باپ تمہارے یہاں رہتا ہے کیا بات ہے آپ کی زندگی ہو جائے آپ سلامت رہے جی مجھے اس نے سفیر بنا کر بھیجا ہے جس کا باپ تمہارے بس فضیلت کا آخری جملہ جی ڈیوٹی ہو گئی جی زندگی باقی ملاقات باقی مجھے اس نے سفیر بنا کر بھیجا جس کا باپ تمہارے یار بولو تو صحیح ہرے قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ اللہ کہتا ہے میں ہر انسان کی شارک کے نزدیک ہوں نزدیک ہونے کے لیے واجب الوجود ہونا ضروری ہے شہرک کٹا کے دوستو میرے حسین نے شہرک کٹا کے دوستو میرے حسین نے شہرک کے جو قریب تھا اس کو بچا لیا اسے جس کا باپ تمہارے ایک بات میرے سامنے آئی ہے اور اتنے ذہین لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے اگر نہ کہی تو گناہگار ہو جاؤں گا بات بڑی مشہور ہے لیکن جس انداز سے میں کروں گا یہ فاتحہ شام کی خرات ہے شاہ جی آدم بنا 4 عناصر سے بنا سارے بولو بنا آگ ہوا
مٹی، اور میں زور نہیں لانا، ضروری نہیں کہ اتنی گرمی میں میں اپنا کلیجہ ممبر پہ رکھوں پھر بولو گے تم، بات آہستہ ہو لیکن وزندار ہو، ہے نا جی۔ اربع عناصر سے آگ، ہوا، جاگنا بھائی جو فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ مٹی سے بنا، خاک شفا سے نہیں۔ ہائے میں کہہ گیا، میں یاسر بھائی، بابا جی، ماتمیوں، سیدادیوں، امتیوں، ماتمیوں، میں گل کہہ لگا خدا دی قسم اپنا کلیجہ ایتھے ممبر تے رکھ کے، یعنی آدم بنا اربع عناصر سے، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ مٹی سے بنا، خاک شفا سے نہیں۔ اس ممبر سے لے کے شام کی لائبریریوں تک پورے ذمہ داری سے اب میں بات یاسر کرنے لگا ہوں، آپ سے لے کے اس آخری ماتمی تک میں نے دیکھنا یہ ہے اب فضیلت پہ بولتا کون ہے، چپ رہ جاتا کون ہے۔ یعنی آدم بنا اربع عناصر سے، آگ، ہوا، مٹی، پانی سے، بس مٹی سے بنا، خاک شفا سے نہیں۔ میں اتنے ہی یقین سے بات کرنے لگا ہوں جتنا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا ولی علی ہے۔ خدا کی قسم اگر تخلیق آدم میں خاک شفا شامل ہوتی تو پھر کوئی بھی آدم کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا۔ جڑے ہاتھ دلے لائے گئے شیعہ دے مہمان زور نے بھائی اچھے کرو حیدری۔ آپ کی زندگی ہو جی، آپ سلامت رہے جی، آپ سلامت رہے جی۔ آخری گل جی، آخری گل، مجھے اس نے سفیر بنا کر بھیجا جس کا باب تمہارے، جو خطبہ مسلم نے پڑھا مسجد اعظم میں، اگر میں وہ پڑھوں تو پھر ایک مجلس نے ایک اشرہ چاہیے۔ الحمدللہ ابھی مجھے ایسے ہی آتے جیسے آپ کو اردو پنجابی آتی ہے، 9 سال دمشق رہا ہوں، اس لیے تو میں اردو نہیں بولتا جتنی ابھی بولتا ہوں یاسر بھائی، لیکن پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ میں پڑھوں گا۔ مسلم نے کہا الحمدللہ الذی جعل محمدن وعلیًا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ۔ مسلم کہتا حمد ہے اس اللہ کی جس نے محمد اور علی کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ اللہ پہچانا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، یا الہ یا الہ، آخری جملہ بس میں بھی کیا لگا، میں بھی کلمہ تو بہانا زیادہ نہیں۔ مسلم نے خطبہ بابا جی شروع کیا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس علاقے نے سید بابا نے ماشاءاللہ بابا جی کسی امتنی کو پیٹ درد ہوئے نا تو اس سید کو نا بابا جی ٹور جاندہ ہے کہ بابا جی تویز دے آجے میرا پیٹ درد ٹھیک ہو جائے، دعا کرے آجے میرے گھر بچہ ہو جائے، دعا کرے آجے میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے۔ یعنی امتیاں نو جو دو مصیبت آئی ہے سیدہ نے در تے گئے نے، شاید گرمی تھا گیا تسی، ٹھیک ہے نہیں، یعنی سید کا پاس جا کے تویز لیتے ہیں، دعا لیتے ہیں، نقش لیتے ہیں، گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ مسلم نے خطبہ پڑھا، یہ بات کی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہتا ہے یا مسلم انت سفیر حسینی تا انت وجہ الحسین، تو سفیر حسینی بھی ہے، حسین کا چہرہ بھی ہے۔ مسلم کوئی ایسا نقش، کوئی ایسا تویز بتا کہ میرے گھر سے کبھی دین نہ جائے۔ زندہ بھائی کیا بات ہے یار، خدا دی قسم۔ مسلم کوئی ایسا نقش، آخری جملہ یاسر کہہ کے میں چل رہا، مسلم کوئی ایسا نقش، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا تویز بتا کہ مسلم میرے گھر سے کبھی دین نہ جائے۔ بابا جی جیسے ہی کوفی نے یہ مسلم سے سوال کیا، ایک مسلم کوئی ایسی چیز بتا، کوئی ایسا وظیفہ بتا، کوئی ایسا نقش بتا کہ میرے گھر سے کبھی دین نہ جائے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ سفیر حسینی نے اپنا زمین سے جوتا اتار کر اس کی طرف پھینک گا، کوفی یہ مسلم کا جوتا اپنے گھر لے جا، جب تک مسلم کا جوتا تیرے گھر میں رہے گا تیرے گھر سے کبھی دین نہیں جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پوچھے حیدری بڑا مارا ہے شام والوں نے علی کی بیٹی کو،
9 سال دمشق رہا ہوں، لیا کوٹلہ حاجی شاہ والوں، بابا جی کوئی ایسی شب جمعہ نہیں جب میں ان بازاروں میں نہیں گیا جہاں علی کی بیٹی پتھر لگتے رہے۔ آج بھی کوئی ماتمی یا زہرا اگر باب تومہ بابا جی چلا جائے نا، جو عیسائیوں کا محلہ ہے، آج بھی وہاں کی دیواروں پر علی کی بیٹی کے ماتھے کا خون نظر آئے گا۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے یار، سوائے گا میں حسین کے کوئی غم نہ ہو بابا جی آپ کو۔ لیا والوں کو اللہ حاجی شاہ والوں، بیٹی بھائی جان جتنی بھی دکھی ہو جائے اپنے باپ کو اپنا غم نہیں بتاتی، بہن جتنی بھی دکھی ہو جائے غیرت مند بھائی کو اپنا دکھ نہیں بتاتی۔ جن کی بہنیں ہیں مصاحب تو میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن ماں بیٹی کا بڑا عجیب سا رشتہ ہوتا ہے بھائی جان۔ جیسے ہی بیٹی ماں کے سامنے آتی ہے نا، منہ سے کچھ نہ بولے، ماں سمجھ جاتی ہے میری بیٹی کو یہ دکھ ہے۔ جب شام سے واپس آئی ہے نا علی کی بیٹی، حسن کی قبر پہ سلام کی یا کچھ نہیں کہا، نانا محمد کی قبر پہ سلام کی یا کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی ماں زہرا کی قبر پر نظر پڑی نا، دونوں ہاتھ مار کے کہا فاطمہ لو رأیتی سہرانا ومن ظہر اللیالی قد عبینا، اما تیرے حسین کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا ہے، اما میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اما سجاد میرے سامنے سے گزر جاتا ہے، اما مجھے سجاد نظر نہیں آتا۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، سوائے گا میں حسین کے کوئی غم نہ ہو۔ آخری صدر مصاحب کی 2012 کی بات ہے، میں شام میں تھا، 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے رجب کی، جب علی کی بیٹی کی شہادت ہے۔ عراق کے بجر بہت بڑے خطیب ہیں، عبد المحید مہاجر بی بی کی شہادت پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے عبد المحید مہاجر کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہا اتنا تھک گئی تھی علی کی بیٹی بازار شام میں کہ دیوار کے ساتھ ماتھا لگایا۔ میں پڑھ سکیا سن چھڑیا بس۔ جیسے ہی قبلہ نے یہ جملہ کہا، روتا ہوا ایک عراقی کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر کہا قبلہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب انسان تھک جاتا ہے تو دیوار کے ساتھ ماتھا نہیں، دیوار کے ساتھ کمر لگاتا ہے۔ علی کی بیٹی نے کمر کیوں نہیں لگائی، ماتھا کیوں لگایا؟ بس ماتمی کا سوال کرنا تھا کہ عبد المحید مہاجر نے اپنا امامہ زمین پہ ماتمی کو پھینکا، رو کے ماتم کر کے عبد المحید مہاجر کہتا ہے اتنی زخمی کمر تھی علی کی بیٹی کی، کبھی سجاد کے حصے کے تازیہ نے، کبھی سکینہ کے حصے کے تازیہ نے، اتنی زخمی کمر تھی عزادارو، جب تک علی کی بیٹی زندہ رہی کمر کے بل سو نہ سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ